عقیدت یا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کی ساری خدمات کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی فکر کریں. اولاد جس چھاؤں میں رہ رہی ہوتی ہے اس کے لیے باپ دودھ کاٹ رہا ہوتا ہے, باپ فکر کر رہا ہوتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ دروازے میں پڑی باپ کی جوتی بھی بڑی وہ دار ہوتی, وہ اتنا ہی دبدبا کافی ہوتا کہ میرا والد گھر پہ. خداوند کا خوف اور والد کا دبدبا, میں اس لیے دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ خدا سے ڈرتے ہیں, اگر آپ ڈرتے ہیں کہ گناہ کرنا خداوند کو پسند نہیں اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے روک رہے ہیں, تو باپ کا دبدبا بھی ایسے ہی ہوگا. آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں غلط کروں گا تو میرا باپ مجھے ڈانٹے گا, مجھے چھڑکے گا, مجھے غصے ہوگا. میں نے پہلے گرد میں سال کی کتاب میں سے پڑھا, میں پہلے اس کی طرف پڑھوں گا. آج کی دنیا میں جب بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو, حالات بڑے عجیب ہیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو والد ہے, جو باپ بن گیا ہے, جس کو خدا نے اولاد دے دی ہے, سب سے پہلے سمجھانا چاہوں گا کہ اولاد سچ میں خدا کی طرف سے میراث ہے. آپ کسی کی طرف نہ جاؤ, اولاد کے چکر میں کبھی کسی کو نہ ڈٹولیں. وہ آپ کو اولاد بھی دے سکتا ہے لیکن وہ میراث بھی شامل نہیں. شیطان آپ کو اولاد تو دے دے گا لیکن وہ خداوند کی طرف سے نہیں. شیطان آپ کو اولاد تو دے دے گا لیکن وہ خداوند کی میراث میں شامل نہیں ہو سکتی. پھر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو خداوند کی طرف سے ہے وہ میراث میں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نصیب ہے وہ جس کا ترکش ان سے بھرا. اب ترکش کہتے ہیں اس کہہ لے کہ اس برتن کو جس میں تیر انداز اپنے تیر رکھتا ہے. لکھا ہے کچھ نصیب ہے وہ جس کا تیر رکھنے والا برتن تیروں سے بھرا ہے. اب تیروں کو مشابہت دی گئی ہے بچوں سے, بیٹوں سے, بیٹیوں سے. اب مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے ترکش بھرتا ہے جو خداوند سے مانتے ہیں. جو کسی اور طرف پھر تر کے اپنی اولاد لینا چاہتے ہیں وہ خداوند کی طرف سے نہیں, وہ تو میراث میں شامل ہے. اب میں باتوں کو آگے چلاؤں. میں نے کہا جو باپ بن گئے ہیں, جن کے پاس خدا کی میراث آ گئی ہے, جن کو خداوند نے اولاد والا بنا دیا ہے, اب اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت خداوند کے کلام کے مطابق. جب بھی بپتسمے کے عمل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو میں اگر کسی کے ہاں گھر جا کے بپتسمہ کرنا ہو یا کوئی ایسا عبادت کا ذریعہ رکھا ہو جنہوں نے کہ آج بپتسمہ بھی ہوگا اور شکر گزاری بھی ہوگی, تو میں ایک ہی بٹ پڑھتا ہوں. استثنا کی کتاب کے 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, تو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری قوت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور خداوند نے کہا کہ یہ باتیں تیرے بھی ذہن نشین رہے اور تو اپنے اولاد کو بھی یہ باتیں سکھا رہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جب آپ اولاد والے ہو گئے ہیں, جب خدا نے آپ کو میراث بخش دی ہے, پھر سب سے پہلا فرض ہے کہ ماں کی گود ہی سے آپ اسے خدا کے کلام کی باتیں سیکھیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا, بڑا اچھا لگتا ہے میرے محلے میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں, وہاں پر لوگ صبح سویرے بچوں کو سپارہ پکڑا کے انہیں مسجد کی طرف بھیجتے. ہمارے بچے 10 بجے اٹھتے. یہ کیسی عجیب بات ہے, ہم صبح بائبل نہیں پڑھتے. مجھے یاد ہے میرے بچپن کی آج کی بات کہ میری ماں
ہم میں سے کسی کو بھی ناشتہ نہیں دیتی تھی جب تک ہم بائبل مقدس نہیں پڑھتے تھے. جب ہم اسکول جاتے تھے پھر ہم بڑے ہو گئے، پھر ہماری عادت ہے جب تک ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا جب تک ہم بائبل مقدس نہیں پڑھ لیتے تھے. ہمارے یہاں آج کے بعد میں کوئی سختی نہیں رہ گئی، ہم آزاد ہو گئے. وہ کہتے کوئی نہیں، آپ بھی اٹھن گئے تھے، ناشتہ بھی کر گئے، ماما بنا کے پہنچا دیا، وہ نے اپنے کام سے چلے گئے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں کہ میری اولاد کے لیے پاس جا رہی. ہم فکر نہیں کر رہے. میں سچ ہے، اگر غصہ کرنا ہوگا تو بعد میں مجھ سے بات کر لیجیے، لیکن یہ بات سچ ہے. ہماری اولاد، ہمارے بچے ان باتوں سے خالی ہیں. ہم روحانی طور پر بالکل کھوکھلے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بائبل نہیں پڑھتے، ہم دعا نہیں کرتے، ہمارے بچے بھی نہیں کرتے. جب ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کبھی کبھی میں چرچ میں پریشان ہوتا ہوں، ہمارے نوجوان نہیں آتے. جب گھروں میں کسی کو صبح دعا کی آواز نہیں سنائی دے گی تو بچے کیسے جانیں گے کہ یسوع کون ہے؟ بچے کیسے جانیں گے کہ کلام کی اہمیت کیا ہے؟ بچے کیسے جانیں گے کہ کس نے ہمارے لیے جان دے کے ہمیں خریدا؟ کون جانے گا؟ کون انہیں بتائے گا؟ والدین بتائیں گے. جہاں پر لکھا ہے مثال کی کتاب میں، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا. اب ہمارے لیے یسوع نے ایک ہی راہ بتائی اور وہ راہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچتی ہے. راہ یسوع ہے، حقیقی زندگی صرف یسوع کے پاس ہے. تو پھر ایک ہی راہ ہے. اب آپ ذرا سوچئے، بطور والدین ہوتے ہوئے ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری اولاد کیا کرے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب گھروں میں جاتا ہوں، یہ میرے مشاہدے کی بات، بچے نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور باپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ڈانٹنا ہے اور بس. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، اس کی کتاب میں لکھا کہ والدوں کو چاہیے کہ وہ اولاد کو تنبیہ کریں، تعزیانوں کے ساتھ تنبیہ کریں. تعزیانہ ہوتا ہے بھاری چیز جس سے بچے کو مارا جا سکتا. ہم پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، بار دوستہ جو پیتا ہے، کوئی دادی باہر ہی پیتا ہے، ہم ایسے ہی کرتے. وہ برا کر رہا ہے تو باہر ہی کر رہا ہے، گھر پہ آ کے نہیں کرتا. پانچ منٹ کا ہٹا آ کے کبھی کچھ غلط نہیں کیتا. اسی چیزیں دوائیاں ماں باپ دینا چاہتا. یہ سچ ہے. اسی لیے میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، مثال کی کتاب میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے. تو لکھا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. جو اسے بچپن میں سکھا دیا جائے گا وہ بڑا ہو کے بھی وہی کرے گا، اور بڑھاپے تک وہ باتیں اس سے نہیں بھولے گی. جو بات یاد رہے گی اس کے پلے میں رہے گی. لیکن میں ایک دن پڑھ رہا تھا، پاک کلام کے مطابق اگر آپ والد اپنے بچوں کی طبیعت اچھی نہیں کرتے تو اس کا سارا ذمہ والد پہ آئے گا. وہ جتنے گناہ ہیں وہ کر رہا ہے، اس کا سارا ذمہ اس کے والد اور والدہ پر ہے. اگر بچہ نشہ کر رہا ہے تو آپ نے پہلے کیوں اسے نہیں روکا؟ آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا اسے روکنے کے لیے؟ آپ نے کباڑوں کو، دروازوں کو بند کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کے لیے ایسی راہوں کو بند کیوں نہیں کیا؟ خدا کا کلام کہتا ہے وہ سارے گناہ والدین کے ذمہ جائیں. اگر والد کا درجہ بہت زیادہ ہے تو روک دبدبا بھی تب ہی آئے گا جب آپ اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں، جب آپ اپنی اولاد کے لیے فکر کریں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خدا نے میری اولاد دی، بڑا فخر ہے. میں بھی فخر کروں گا جب خدا مجھے اس طرح کی میراث دے دے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں کو ایسی باتوں سے دور کروں. اور ہر اولاد رکھنے والے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ہم صرف کوشش کر رہے ہیں، ایسا کر نہیں ہے. ہمیں عملی کرنا. جب تک آپ خدا کے کلام کی طرح تربیت نہیں کریں گے، آپ کی برکت رکی ہوئی ہے اس وجہ سے. یہ سچ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بھی آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے تو اس ایک بچے کی وجہ سے سارے خاندان کی برکت ہوگی، سارے خاندان کی برکت. آپ فاقہ کشی کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے، آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ غلط ہے، اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورا خاندان سفر کر رہا ہے، پورا خاندان اس کی وجہ سے بچتا ہے، پورا خاندان روحانی طور پر مردہ ہو گیا. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اگر تو ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کی سزا تیرے والد کو ملے، تیری ماں کو ملے، کیونکہ اس نے
میں تجھے روکنا نہیں چاہیے. اس لیے میں ایک اور بات سکھانا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ والد جب آپ کی فکر کرتا ہے سارا دن باہر ہے. ایسے ہی ہے ہمارے والد کتنا پریشان ہوتے ہیں سارا دن باہر دھوپ میں, ہم چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے. ایسے ہی ہے گھر پہ اے سی لگا ہے, ایئر کولر لگا ہے, پنکھا لگا ہے, کچھ بھی ہے آپ کے گھر میں, جیسی بھی سہولت ہے آپ کے گھر میں موجود ہے. جب آپ اپنے والد کی طرف سوچیے, آپ گھر پہ جتنی عیاشیاں کریں نا, آج کے نوجوان کتنا کھا رہے ہیں, کوئی فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف آپ کے باپ کی وجہ سے, یہ سب کچھ آپ کے والد کی وجہ سے کہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے. اس لیے میں نے ایک بات بڑی ضروری سیکھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی قدر کریں. غلام کیے جائیں, آپ باپ کی قدر کریں, آپ باپ کی عزت کریں, باپ کی تعظیم کریں, باپ کا احترام کریں اور اسے درجہ دیں, پھر آپ کی زندگی میں کام. میرے لیے یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ گھروں میں کسی نہ کسی گھر میں ایسی بری لعنت موجود ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ آج فادرس ڈے پہ کچھ باتیں ایسی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم خداوند کے گھر ہی سے ان باتوں کو سیکھیں اور اپنے خاندانوں سے ان باتوں کو دور کریں. آج فادرس ڈے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے والدوں کو ان کی ساری خدمات کے لیے ان کی تعریف کریں. وہ والد جس کے ہونے سے آپ موجود ہیں, جس کے ہونے سے ہماری اولاد موجود ہے, جس کے ہونے سے ہم سب موجود ہیں. خدا نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ ماں باپ کے ہونے سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ خدا نے تولیدی نظام ایسا بنایا ہے کہ دونوں کے ہونے کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے. یاد رکھیے ان چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے, سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. لکھا ہے نا, جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ان سب کو اس نے باپ کے فرزند ہونے کا حق دیا. اب میں یسوع کی طرف آتا ہوں. یسوع ہمارا بھائی ہے. یسوع نے کہا کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کرے, لیکن وہ جب ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے تو یسوع نے متی کے تیسرے بیان کے 6 باب میں 9 آیت میں لکھا, یسوع نے کہا اے ہمارے باپ, مطلب وہ باپ جو یسوع کا ہے وہ ہمارا بھی ہے. وہ باپ جس کو یسوع پکار سکتا تھا وہ ہمارا بھی اسی قدر باپ ہے. اب یسوع تو باپ کا حقیقی بیٹا ہے, لیکن ہم اس کے اڈاپٹڈ بچے ہیں, اڈاپٹ کیے ہوئے بچے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں. لے پالک ہوتا ہے جیسے بچہ کوئی اڈاپٹ کرتے ہیں, بچہ کسی سے لیتے ہیں اپنے لیے. اسی طرح ہم یسوع کے وسیلہ سے, یسوع کی وجہ سے, یسوع کی بدولت باپ کے اڈاپٹڈ بچے ہیں, لے پالک بیٹے بیٹیاں. لیکن ہمیں کوشش کریں, جب باپ آسمان پر بیٹھا اپنی مٹھی کھول کر ہم سبوں کی خواہشوں کو پورا کرتا, جب باپ آسمان پر بیٹھا ہماری ضرورتوں کی پرواہ کرتا. پترس کہتا اپنے دوسرے خط میں کہ اپنی فکریں اسی پر لاد دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اب وہ خدا جو آسمانوں کے آسمانوں میں رہتا ہے وہ باپ, لیکن زمین پر اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. وہ باپ جو اولاد میں فرق ہی نہیں کر رہا کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے, اپنا سورج نیک و بد دونوں پہ چمکا ہے. وہ باپ جو اپنے لوگوں کی, اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے, پھر اولاد کو بھی چاہیے جیسا باپ وفادار ہے اولاد بھی وفادار ہے. پھر بہت ضروری ہے کہ جب آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں, جب آپ کی زندگیاں خدا میں محفوظ ہو گئی ہیں, جب آپ باپ کو پہچان گئے ہیں, تو سرفرازی تب ممکن ہے جب آپ اس کے لائق ہو جائیں. گھر میں ایک امتیازی حالت ضرور آتی ہے, جو بچہ ماں باپ کی عزت کرتا ہو, ان کے حکم کے تابع ہو, ماں باپ اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسا ایک کلاس میں ایک بچہ بریلینٹ ہو, ایکسیلنٹ ایجوکیشن میں ہو, تو ٹیچر کا دھیان اس بچے کی طرف زیادہ ہو. بالکل ایسا ہی جو بچہ ماں باپ کے حکم میں ہوتا ہے, جو ان کی باتوں کو مان رہا ہوتا ہے,
ماں باپ اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ آپ ایسے بچے بنے باپ کے کہ باپ آپ کی ضرورتوں کو خود پورا کرنا شروع کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ان باتوں کو آج تک درگزر کرتے آئے، لیکن کوشش کریں جب آپ کو وقت مل گیا ہے تو پھر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ باپ جیسا چاہ رہا ہے اپنا رویہ ویسا بنا، باپ جیسا چاہ رہا ہے کہ آپ لائن کو کراس نہ کریں، آپ گناہ نہ کریں، اگر وہ یہ سب کچھ ضوابط بناتا ہے تو ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ کوئی سخت والد ہوتا ہے نا گھر میں، کسی کا سخت والد ہو تو بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، بچے غلط کام، بیٹے غلط کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ میرے باپ نے منع کیا، میرا باپ ان باتوں سے منع کرتا، میرا باپ چاہے گھر پہ نہیں ہے لیکن ڈر ہے اپنے اندر کہ اگر اسے پتا چل گیا تو وہ مجھے غصے ہوگا، وہ مجھے ڈانٹے گا۔ باپ سے بھی اسی طرح کا پیار ہے، باپ سے بھی اسی طرح کا ڈر ہے۔ اور غلام کے کلام میں لکھا ہے مثال کے کتاب کے پہلے باب میں کہ غلام کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خداوند کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھے، خداوند کا روب اپنی زندگی میں رکھے، خداوند کا دبدبا اپنی زندگی میں رکھے، تو خداوند آپ کو اپنی مرضی دینا شروع کرے گا۔ اس لیے ایک چند فکریں ان لوگوں سے پوچھیے، میں سچ کہہ رہا ہوں، جن کے پاس والد نہیں ہے، وہ آج اس کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ میں خود بہت دفعہ ایسی کمی کو محسوس کرتا ہوں کہ جب میں ان لوگوں سے پہلے ان باتوں کا بیان سنتا تھا جن کے پاس والد نہیں تھے، پھر خداوند نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے پاس بلایا میرے والد کو، اور پھر میں اس تجربے سے گزرا ہوں کہ بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ وہ سارے کام جو آپ اپنے والد کے سپرد کر کے سکون مارتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرا والد خود ہی کر لے گا، میرا باپ خود ہی کر لے گا، جب وہ ذمہ داری آپ کو خود کرنا پڑے گی، آپ کو تب اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا والد کتنی محنت کر رہا تھا۔ دیکھنے کو وہ چاہے گھر پہ ہی بیٹھا ہو لیکن اس کی سوچ محنت کر رہی ہوگی، تو اس کے خیال محنت کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے وسائل جمع کر رہا ہوگا کہ میرے بچے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اسی لیے خدا کے ماننے والا نہیں ہے۔ جب خدا ہمارا باپ ہے تو داؤد اس لیے کہتا ہے خداوند میرا جوان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ یقین مانیں، اس بات کا احساس کریں۔ میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اپنے والدوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، جس طرح وہ آپ کے پیار کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مارتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو دبا لیتے ہیں۔ میں اکثر ایسے والدوں کو جانتا ہوں جو بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے کرسمس پر، ایسٹر پر اپنا کچھ نہیں لے پاتے۔ کیوں؟ کہ میرے بچے پہنیں گے تو میں بھی پہنوں گا، میرے بچوں کی چیزیں پوری ہو جائیں گی تو میری بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح کا احساس آپ اپنے والدوں کے لیے بھی اپنے دل میں رکھیں، آپ بھی ان کے لیے فکر کریں، آپ بھی ان کے لیے ایسا احساس پیدا کریں، تو خدا مل جل کر ایسی ذمہ داری کو پورا کرنے سے آپ کی زندگی میں اپنی برکت کو مناسب کریں۔ اپنے سر کو جھکائیے، خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں گے۔